یہ جو سارے جہاں میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے، یہ جو سارے جہاں میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے اور مسلمان ہی برا ہے، ہر طرف بولا جا رہا ہے، مگر کچھ لوگ تو غلط ہر مذہب میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو غلط ہر مذہب میں ہوتے ہیں، پھر کیوں دین اسلام کو ہی غلط بولا جا رہا ہے؟ دین اسلام ایک حقیقی مذہب ہے، دین اسلام ایک حقیقی مذہب ہے، اس لیے اسے مٹانے میں سارا جہاں لگا ہوا ہے، اس لیے اسے مٹانے میں سارا جہاں لگا ہوا ہے، اور اپنی اپنی چال ہر ملک چلتا نظر آ رہا ہے۔ جو وقت کی سپر پاور بنے بیٹھے ہیں، جو وقت کی سپر پاور بنے بیٹھے ہیں، ان کے دوارا بھی مسلمانوں کے خلاف زہر گھولا جا رہا ہے۔ ارے دین اسلام تو برابری کا حق دیتا ہے، کوئی غلام ہو یا بادشاہ سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے، ایسا پیغام دیتا ہے کسی مذہب میں اتنی برابری کہ بادشاہ بھی فقیر بھی ایک صف میں کھڑے ہوں گے؟ اگر بادشاہ پہلے آیا ہے تو بادشاہ آگے والی صف میں کھڑا ہوگا، فقیر پہلے آیا ہے تو فقیر پہلے والی صف میں کھڑا ہوگا۔ بادشاہ کی مجال نہیں کہ اسے ہٹا دے کہ وہی ہٹ جاؤ، میں وقت کا بادشاہ ہوں اور تم یہاں سے دور ہو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام برابری کا پیغام پہنچاتا ہے، نہ اس میں کوئی گورا ہے نہ اس میں کالا ہے، نہ کوئی اس میں چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی اس میں امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، سب کے مرتبے اللہ کے یہاں اس کے تقوی کے حساب سے ہوتے ہیں۔ جس کی زندگی میں جتنا تقوی ہوگا اللہ کے یہاں اتنا ہی نیک ہوگا۔ اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلا کرتے، اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلا کرتے، اللہ تو بے نیاز ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کو کسی کی گورے رنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے کالے رنگ سے اسے بغض نہیں ہے، کوئی چھوٹا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی بات کون کتنے ماننے والا ہے اللہ تو یہ دیکھتا ہے، کس میں کتنا تقوی ہے، کون میرے محبوب کی سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنی لاتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیسا ہے، کہاں کا ہے، کوئی گاؤں میں رہنے والا ہے، کوئی دیہات میں رہنے والا ہے، کوئی شہر میں رہنے والا ہے، کوئی جھوپڑی میں رہنے والا ہے، کوئی محل میں رہنے والا ہے، نہیں۔ اس کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، کسی کو ایک ٹائم کا کھانا نصیب ہوا نہیں ہوا، کسی نے شاہی پکوان کھائے نہیں کھائے، نہیں۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے میرے حکم کس نے بجا کے لایا ہے اپنی زندگی میں، میرے حکم کون بجا کے لایا ہے اپنی زندگی میں۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور آپ نے جب انتقال فرمایا تو آپ نے وصیت کری کہ میرا جنازہ جب لے جایا جائے تو رات کے اندھیرے میں لے جایا جائے کہ کم لوگوں کی اس پہ نگاہ پڑے، اور نگاہ پڑے بھی تو دیکھا نہ جائے۔ تو جب قبر کے اندر آپ رکھی جا رہی ہیں، کسی نے کہا ہے قبر تو جانتے آج کون ہستی آپ کے اندر آ رہی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین کی والدہ، شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، شریک حیات تیرے میں رکھی جائیں گی۔ تو اللہ نے قبر کو گویائی دی اور کہا کہ یہاں حسب نسب نہیں چلا کرتے، یہاں حسب نسب نہیں چلا کرتے، یہاں تو اعمال چلا کرتے ہیں، جو جیسے اعمال لے کے آئے گا میں اس کے ساتھ ویسا فیصلہ کروں گی، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے نبی کے والد ہوں، چاہے نبی کی اولاد ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، میں یہ نہیں دیکھتی کون ہے، میں اعمال دیکھتی ہوں، فرمان الہی دیکھتی ہوں، اس نے کیا کرا۔ تو ہم تو یہ کوشش کریں کہ اپنے اعمالوں کو صحیح کریں، اور جو لوگ دین اسلام کو برا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، ایسا کبھی ہوگا نہیں کہ دین اسلام اس دنیا سے مٹ جائے۔ دین اسلام جب نہیں مٹا تھا جب 313 تھے، دین اسلام جب نہیں مٹا تھا جب 313 تھے، تو آج تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے اسلام کا، دین اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کی غلط فہمی ہے۔ اور صلاح الدین ایوب جیسے رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے جنگجو، انہوں نے 12,000 کا لشکر لے کے
آج ہی کے دن مسجد الاقصی کو فتح کرا تھا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ دین اسلام کے خلاف ہیں، دین اسلام تو بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی مذہب کی عزت کرو۔ تم چاہے اپنے مذہب کی لاکھ تعریف کرو مگر کسی کے مذہب کی برائی نہ کرو۔ ارے پہلے زمانے میں جب جنگ بھی ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے بھیجا کرتے تھے کہ اگر تم کہیں جا رہے ہو اور ان سے مقابلہ ہوگا، پہلے تو انہیں دعوت دینا دین اسلام کی، اگر نہ مانیں تو ان سے کہنا جزیہ کر دیں ہمیں، وہ بھی نہ مانے تو ان سے جب جنگ کا مسئلہ بن جائے اور جنگ لڑنی پڑے تو ان کے بوڑھوں کو نہ مارنا، ان کی عورتوں کو نہ مارنا، ان کے بچوں کو نہ مارنا، ان کے جو جہاں جگہ پہ رہ رہے ہیں اور جو عبادت گاہ ہیں ان کی انہیں شہید نہ کرنا، انہیں دھوست نہ کرنا، پیڑوں کو نہ کاٹنا۔ ایسے پیغام دے کے بھیجا جاتا تھا اسلام کے ماننے والوں کو۔ تو دین اسلام جو پھیلا ہے، تم لوگ سوچتے ہو تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، معاملات سے پھیلا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے آگے شیئر کریں، اور التجا ہے ان لوگوں سے کہ دین اسلام کا ایک حقیقی پیغام پہنچائیں لوگوں تک آگے کہ اسلام ایک بھائی چارے کا مذہب ہے۔ اسلام تو ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، کبھی کسی سے کوئی قطع تعلقی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی سمجھ دے، اور جو لوگ دین اسلام کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اگر ان کے حصے میں ہدایت ہے انہیں ہدایت دے، نہیں تو میرے بھائیو اللہ کی پکڑ بڑی کیڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے بادشاہوں کے پہلے پکڑا ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ کی دعاؤں کا منتظر رہوں گا میں، آپ اپنی دعاؤں سے مجھے نوازیں۔ جو لوگ بھی اس بیان کو سنیں گے اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، میں آپ کو اور اپنی زندگی میں دین لانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔